Okay, for those learners who feel difficulty in understanding English, I will be explaining the whole lecture very briefly in Urdu. Okay, so let's start. اچھا دوستو، آج میں نے ہیملیٹ کے ایک بہت ہی اہم اسپیکٹ پر بات کی. ہیملیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیملیٹ شیکسپیئر کا شہرہ آفاق ڈرامہ ہے، اور اس میں نے ہیملیٹ کی میڈنس یا پاگل پن کے متعلق بات کی تھی. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیملیٹ کی جو میڈنس کا پرابلم ہے، اس پر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے تو یہ تھی کہ ہیملیٹ جو ہے حالات کے دباؤ کے تحت پاگل ہو گیا تھا، اور وہ حالات کیا تھے کہ ہیملیٹ کی ماں نے بہت جلدی سے شادی کر لی تھی ہیملیٹ کے چچا کلاڈیس کے ساتھ. اور دوسرا جو حالات تھے وہ کیا تھے کہ ہیملیٹ کا باپ مر گیا تھا. تو تنقید نگار یہ سمجھتے ہیں ان دونوں چیزوں کی وجوہات سے ہیملیٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا تھا، اور ہیملیٹ ایک نارمل آدمی نہیں رہا تھا. لیکن ایک اور گروپ تنقید نگاروں کا بھی ہے جو سمجھتا تھا اور جو سمجھتا ہے کہ ہیملیٹ بالکل بھی پاگل نہیں ہے، ہیملیٹ بالکل نارمل آدمی ہے، عام آدمی ہے، اور وہ صرف پاگل پنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. تو دونوں جو گروپس ہیں ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. تو آئیے ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن ان کے دلائل کا جائزہ لینے سے پہلے ایک دو چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہیملیٹ واقعی پاگل تھا یا نہیں تھا، اور کس گروپ کی رائے صحیح ہے کس گروپ کی رائے غلط ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاگل پن ہوتا کیا ہے. پاگل انسان وہ ہوتا ہے جس کی سوچوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا، اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس میں عقل نہیں ہوتی. اگر کسی شخص میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور اس کے افعال اور افکار میں ربط ختم ہو جائے تو وہ شخص پاگل ہوگا. تو آئیے اب ان چیزوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آیا ہیملیٹ پاگل تھا یا ہیملیٹ ایک نارمل انسان تھا. ڈرامے کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیملیٹ بالکل صحت مند اور تندرست اور سینسٹیو اور آئیڈیلسٹ نوجوان ہے، اور اس کی محبوبہ اوفیلیا جو ہے اس کی بہت خوبصورت طریقے سے منظر کشی کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے دا کوٹیئرز سولجرز اسکالرز آئی ٹنگ سوڈ دی ایکسپیکٹنسی اینڈ روز آف دا فیئر اسٹیٹ دا گلاس آف فیشن اینڈ دا مولڈ آف فارم دی آبزروڈ آف آل آبزرورس. تو اوفیلیا کی یہ جو منظر کشی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہیملیٹ بالکل ایک عام نارمل بندہ تھا، وہ بالکل بھی پاگل نہیں تھا. ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے وہ بالکل بھی پاگل نہیں تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کرٹکس جو ہیں جو ہیملیٹ کو پاگل سمجھتے تھے وہ کیا کہتے ہیں. ان کے اپنے دلائل ہیں، اور سب سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اپنی پہلی خود کلامی کے اندر ہیملیٹ جو ہے وہ خودکشی کرنے کی بات کرتا ہے، اور یقیناً کوئی بھی نارمل انسان جو ہے وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ خودکشی کرنے کی اس یعنی جو بات ہے وہ اس کو دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہیملیٹ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا، اور ہیملیٹ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا. پھر تنقید نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیملیٹ کا اپنی محبوبہ اوفیلیا کے ساتھ بہت عجیب و غریب رویہ تھا، اور پھر اس کا پولونیس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت عجیب و غریب تھا، اور وہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، اور وہ اسے مچھلی بیچنے والا یعنی فش مونگر کہہ کر بلاتا ہے. پھر ہیملیٹ کی جو لوگ ہیملیٹ کو پاگل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیملیٹ واقعی پاگل تھا، کیونکہ ہیملیٹ کا رویہ نہ صرف اپنی محبوبہ کے ساتھ اور محبوبہ کے والد پولونیس کے ساتھ بلکہ اپنی ماں گرٹروڈ کے ساتھ بھی بہت ہی روڈ تھا. اور کوئی بھی جو نارمل انسان ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا. پھر تنقید نگار جو ہیں وہ ایک اور بات اپنی دلیل کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ ہیملیٹ نے پولونیس کو قتل کر دیا تھا. اب
یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہیملٹ نے پولونیس کو غلطی سے مار دیا تھا، لیکن مارنے کے بعد جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے پولونیس کو غلطی سے مارا ہے تو اسے پچھتانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ اب تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا رویہ ہے ایک معصوم انسان کو مارنے کے بعد، یہ اس کے پاگل پنے پر ایک بہت ہی ٹھوس دلیل ہے۔ پھر ایک اور دلیل جو تنقید نگار پیش کرتے ہیں کہ ہیملٹ واقعی پاگل ہو چکا تھا، وہ یہ ہے کہ ہیملٹ اوفیلیا کے مرنے کے وقت، جب اوفیلیا مر جاتی ہے تو اوفیلیا کی جو گریو ہوتی ہے، جو قبر ہوتی ہے، اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب اس کا یہ جو عجیب و غریب فعل ہے کہ محبوبہ کی قبر میں چھلانگ لگا دینا، یہ بھی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ اب جب ہم نے تنقید نگاروں کے یہ دلائل دیکھ لیے جو انہوں نے ہیملٹ کے پاگل پنے کے بارے میں دیے تھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہیملٹ پاگل تھا یا نہیں تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیملٹ پاگل نہیں تھا، ان کی اپنی دلیلیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم دلیل جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ جب تنہا ہوتا ہے یا جب اپنے ہمراز ہوریشیو کے ہمراہ ہوتا ہے تو اس کا رویہ بالکل ایک عام انسان جیسا ہے، بالکل ایک نارمل انسان جیسا ہے۔ اور ایک اور دلیل جو ہیملٹ کی ذہنی کیفیت کو بالکل درست ثابت کرتی ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ ہیملٹ جو ہے وہ بہت شروع میں خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اینڈ پر چانس ہیئر آفٹر شیل تھنک میٹ ٹو پٹ این اینٹک ڈسپوزیشن آن، کہ اب سے وہ اینٹک ڈسپوزیشن یعنی وہ اپنے اوپر ایک قسم کی مصنوعی پاگل پن کو طاری کر لے گا تاکہ اپنے دشمنوں کو بیوقوف بنا سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا، بلکہ وہ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ایک اور بہت ہی ٹھوس دلیل جو کرٹکس پیش کرتے ہیں کہ ہیملٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا اور اس کا ذہنی توازن بالکل درست تھا، وہ ہیملٹ کی خود کلامیاں ہیں۔ اور ہیملٹ 7 مرتبہ خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اس کی یہ 7 کی 7 خود کلامیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا۔ اور وہ جو تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ اپنی پہلی خود کلامی میں خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے، خودکشی کرنے کی بات کرتا ہے، تو تنقید نگار اس دلیل کو یوں رد کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور خود کلامی میں بھی خودکشی کی بات کی، لیکن اس کو رد کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد چونکہ کسی انسان کو کچھ نہیں پتہ تو یہ چیز انسان کو خودکشی کرنے سے روکتی ہے۔ تو تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز خودکشی کرنے کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ وہ اس کے مخالف دلائل دے رہا تھا۔ تو ہیملٹ کی جتنی بھی خود کلامیاں ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ نہ صرف ایک نارمل آدمی تھا بلکہ بہت ہی ذہین آدمی تھا اور اس کے اندر دلائل دینے کی بہت اعلیٰ صلاحیت موجود تھی۔ اب ایک اور دلیل جو تنقید نگار سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ جب پلیئرز آتے ہیں تو ان کو جس طریقے سے وہ ملتا ہے اور جس طریقے سے وہ ان کا استقبال کرتا ہے اور جس طریقے سے وہ ان کو ہدایات دیتا ہے ڈرامہ انیکٹ کرنے کی، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ پولونیس جو ہے وہ جو ہیملٹ کی میڈنس کو رزلٹ قرار دے رہا تھا، ویری ایکسٹیسی آف لو، کہ یہ محبت میں ناکامی کا نتیجہ ہے، وہ بھی ہیملٹ کی پاگل پنے کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اور وہ ایک موقع پر کہتا ہے کہ though this be madness yet there is method in it، کہ اس کو بھی شک ہے کہ ہیملٹ پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اور ایک اور موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ how pregnant sometime his replies are۔ تو یہ دلائل ظاہر کرتے ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا۔ ایک اور دلیل جو مخالفین اس بارے میں دیتے ہیں وہ کلاڈیس کی ہے کہ کلاڈیس ایک بہت ہی شروڈ اور بہت ہی ذہین و فطین انسان تھا، وہ اس کو شک ہے کہ ہیملٹ پاگل نہیں تھا بلکہ پاگل پنے کی اداکاری کر رہا تھا، اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے
تو وہ مشاہدہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لو his affections do not that way tend, nor what he shake, though it lacked form a little, was not like madness. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، شروڈ لوگ ہیں، شاطر لوگ ہیں، جیسے کلاڈیس ہے یا باقی لوگ ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ ہیملیٹ پاگل تھا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیملیٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا اور ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کر رہا تھا، بلکہ وہ صرف پاگل پنے کی اداکاری کر رہا تھا تاکہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لے سکے۔ ہیملیٹ کی ذہنی صحت صحیح ہونے کے بارے میں ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہیملیٹ کے جو اسکول فیلو ہیں جن کا نام روزن کرینٹنس اور گلڈسٹن ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیملیٹ پاگل نہیں تھا، اور ہیملیٹ بھی انہیں بتاتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ ایک اور دلیل جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہیملیٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ جس انداز سے ہیملیٹ اپنی ماں کو ڈانٹتا ہے اور اس کی ماں پر جو اثر ہوتا ہے، یہ بھی کسی پاگل آدمی کا کام نہیں تھا۔ پھر قبرستان کے اندر جب ہیملیٹ جاتا ہے اور وہ کورٹ جسٹر کی کھوپڑی کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر جو کامنٹس دیتا ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہیملیٹ کا ذہنی توازن بالکل درست ہے، اور پھر وہاں پر وہ جنرلائز کرتا ہے اور کہتا ہے ویئر آر یور جائبز ناؤ یور گیمبلز یور سانگز۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیملیٹ کی یہ عادت ہے کہ وہ کوئی پرٹیکولر چیز دیکھتا ہے تو اسے جنرلائز کر دیتا ہے، اپنی ماں کی فریلٹی کمزوری کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی جنرلائز کر دیتا ہے، اور اپنی پہلی خود کلامی میں وہ کہتا ہے فریلٹی دائی نیم از وومن۔ تو یہ کسی پاگل آدمی کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی پاگل آدمی کی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی، یہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو ذہنی طور پر بہت مضبوط تھا۔ اب ایک اور بات جو ہمیں سوچنی چاہیے اور کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کا خالق شیکسپیئر کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ ہیملیٹ کو پاگل دکھانا چاہتا تھا یا وہ ہیملیٹ کو ایک نارمل انسان کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا؟ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پاگل شخص موجود ہے، اس ڈرامے میں اوفیلیا موجود ہے۔ اوفیلیا جو ہے وہ ڈرامے کے اینڈ میں پانی میں کود کر خودکشی کر لیتی ہے، تو اوفیلیا حقیقتاً پاگل تھی، جبکہ ہیملیٹ جو ہے وہ بالکل بھی پاگل نہیں تھا۔ تو شیکسپیئر جو ہے وہ ہیملیٹ کی جو پاگل پنے کی اداکاری ہے وہ اس کو اوفیلیا کی حقیقی پاگل پنے کے ساتھ کنٹراسٹ کروانا چاہتا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہیملیٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا، بلکہ وہ پاگل پنے کا بحروب بھرتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکے اور اپنے والد کے قتل کا انتقام لے سکے۔ شکریہ۔